الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوتی ہی جو ہماری روٹین ہے وہ بدل جاتی ہے، اور ہم جو کھانے کے جو ہمارے اوقات ہیں وہ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں جو چند باتیں ہیں اور جو احادیث جس کی طرح سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں، تو ان چیزوں کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے، یعنی سحری کی وقت کی باتیں اور کچھ افطاری کی کچھ چیدہ باتیں کون سی ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ نیت کی ہے کہ انسان کا جو اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، اور اس میں ہمیں حدیث بھی ملتی ہے جو کہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، اسے صرف دنیا ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی، اسے بس عورت ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو روزے کی سب سے پہلے جو ہے وہ دل میں نیت یا ارادہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یعنی ہماری یہ نیت ہو کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور فرض روزے کی جو نیت ہے وہ فجر سے پہلے کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اور جو ہم نیت کے جو ہم پڑھتے ہیں نا، دعا پڑھتے ہیں اور ہم پڑھتے آئے ہیں اس کو شروع سے بچپن سے ہی، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، تو یہ والے جو الفاظ ہیں، یعنی مروجہ جو الفاظ جو ہم دہراتے ہیں اپنی اس میں، تو یہ کہیں پہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی جو نیت ہے وہ سراسر دل کا معاملہ ہے، اور جب دل میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں روزہ رکھنا ہے میں نے، تو یہ کافی ہو جائے گا، اس کے لیے کہ کوئی بھی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں جو فرض روزہ ہے اس کی نیت جو ہے وہ فجر سے پہلے کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی جو نفلی روزہ ہے اس کی نیت جو ہے وہ دن میں بھی کی جا سکتی ہے، یعنی زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اور نفلی روزہ جو ہے وہ کسی بھی وقت توڑا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن جو ہم فرض روزہ رکھیں گے اور جو رمضان کا روزہ رکھیں گے تو اس کی جو نیت ہے وہ اس میں جو فجر سے پہلے یعنی اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اور اس کی ایک جو ہے وہ ترمذی کی اور ابو داؤد کی صحیح روایت بھی اس میں ہمیں ملتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث ہی ہمیں ملتی ہے، بخاری اور مسلم نے سے روایت کیا ہے کہ جو سحری ہے، سحری کھانے میں برکت ہے، اور نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر جو سحری ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو کر لینا چاہیے۔ اور اس میں جو ہے وہ جو روایت ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو اس لیے کوئی کہہ دے کہ بھئی ہم نے تو رات کو ہی جو کھانا کھایا تھا وہ بہت ہے ہمارے لیے، اور اب ہم صبح کا الارم لگا کے سوتے ہیں اور فجر کے وقت اٹھیں گے اور ہم نے اسی وقت روزے کی نیت کر لی، تو اس کی فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان سحری کے وقت اٹھے اور چاہے کچھ بھی، یعنی پانی ہی پی لے یا ایک دو کھجور ہی کھا لے، اگر اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں ہے تو جو سحری کی برکت ہے وہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اٹھے اور اٹھ کر اپنی سحری کو کمپلیٹ کرے۔ پھر اس میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا بھی سنت ہے، اور اس میں جو ہے ہمیں بخاری اور مسلم کی روایت جو ہے وہ ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو یعنی سحری سے قبل، سحری سے پہلے اذان دے دیا کرتے تھے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایک اذان جو ہے وہ پہلے حضرت بلال جو ہے وہ پہلے اذان دیتے تھے، اور پھر جو حضرت ابن ام مکتوم ہیں جو کہ نابینا صحابی تھے، تو وہ جو ہے وہ بعد میں اذان دیتے جب فجر کا وقت ہو جاتا۔ پھر جو ہے وہ سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو کھانا جو ہے وہ فوراً ترک کرنے کی بجائے جو ہے وہ جلدی جلدی کھا لینا چاہیے، اور یہ بھی جو ہے وہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اذان سنے
اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے. یعنی ہم پانی پی رہے ہیں، لاسٹ پہ روزہ بالکل بند ہونے والا ہے اور ہمیں پتہ ہے بس آخری سیکنڈز ہی چل رہے ہیں، یا سم ٹائمز کسی دن انسان کے اٹھنے میں بھی دیری ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہے کہ فوراً سے اگر اذان ہوئی ہے تو اسی وقت چھوڑ نہ دیں بلکہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں. یعنی جلدی جلدی جو ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لینا چاہیے. پھر جو ہے وہ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام کی سنت ہے. اس میں بھی ہمیں ایک صحیح جو ہے وہ حدیث ملتی ہے، اور یہ طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں اخلاق نبوت سے ہیں: روزہ جلدی افطار کرنا، سحری دیر سے کھانا، اور نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر باندھنا. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. تو یہاں پر جو بات ہے کہ روزہ جلدی افطار کرنا، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی روزہ جو ہے وہ فوراً سے، مطلب اس سے پہلے روزہ جو ہے وہ غروب آفتاب اس کے لیے شرط ہے. یعنی روزے کی افطاری کے لیے غروب آفتاب کا ہونا شرط ہے. اگر غروب آفتاب سے پہلے روزہ جو ہے وہ کچھ کھا لیا اور روزہ افطار کر دیا تو وہ روزہ ہی نہیں ہوا. یہ بہت دھیان سے سننے والی ہے، اور بہت اس پر جو ہے وہ انسان کو کینلی جو ہے وہ اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے. کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ روزہ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ٹائم سے پہلے ہی افطاری کر لیں اور کہیں کہ ہم نے انبیاء کرام کی سنت کو جو ہے وہ فالو کیا ہے. ایسا نہیں ہوگا. جو روزہ ہے وہ افطار کرنے کے لیے جو غروب آفتاب ہے، یعنی سورج کا غروب ہو جانا، یہ شرط ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس میں جو ہے وہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے، جسے کہ بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار جو ہے وہ روزہ افطار کر دے یا روزہ کھول لے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہمیں ملتی ہے کہ جیسے کوئی سفر میں ہے، یعنی ایک مقام پر اس نے روزہ رکھا اور پھر اس کا سفر شروع ہو گیا اور پھر وہ آگے جا کے افطار کرے گا، تو افطار کس وقت کرے گا؟ جب جس جگہ پہنچے گا اس جگہ کا جو سورج ہے وہ غروب ہوگا، اس وقت افطاری ہوگی. یعنی جو اس نے روزہ رکھا ہے، جو سحری کی ہے، وہ سحری مطابق اس کے کرے گا جہاں پر وہ موجود ہے. یعنی اپنے گھر سے وہ کہیں اس نے جانا ہے کسی دور کسی علاقے میں، تو گھر میں جو ٹائم ہوگا اس کا، اسی کے مطابق وہ سحری کرے گا. اور جو افطاری کرے گا پھر جہاں پہنچے گا وہاں کا جب سورج غروب ہوگا تو اس کے مطابق وہ افطاری کرے گا. افطاری کی جو مسنون دعا ہے جو ہمیں ملتی ہے، تو اس کے جو الفاظ ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. اور یہ حسن روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اور اس کا جو مطلب ہے وہ ہے پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. اسے ابو داؤد نے جو ہے وہ روایت کیا ہے. افطاری کے لیے جو ہے وہ جیسے تازہ کھجور ہے، خشک کھجور ہے، چھوارا ہے، یا پانی سے جو روزہ افطار کرنا جو ہے وہ مسنون ہے. اور اس میں کہیں پر بھی سنت سے نمک سے روزہ افطار کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اور اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اور اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں یعنی چھواروں سے افطار فرماتے. اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے. اسے ابو داؤد اور ترمذی دونوں نے روایت کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت کے مطابق ہے، لیکن کہیں پہ ایسی جگہ ہے جہاں کھجور اویلیبل نہیں ہے تو انسان پانی سے بھی افطار کر سکتا ہے. اور پھر سنت پر عمل کرنے کے لیے کبھی کبھار انسان اگر گھر میں بھی ہے اور اس کے پاس کھجور ہے بھی اور سامنے کھانے بھی بے شمار پڑے ہوئے ہیں، تو سنت کے مطابق کبھی کبھی پانی سے بھی افطار کر لینا چاہیے روزے کو. اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ روزہ افطار کرنے والے جو ہے بہت زیادہ اس کی فضیلت بتائی گئی ہے. اسلام میں ہمیں پتہ ہے کہ مہمان نوازی کی کتنی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس ہے. تو کسی کا روزہ افطار کروا دینا جو ہے وہ اس کا اتنا ہی اجر ہوتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کا. یعنی جس کا انسان روزہ افطار کرواتا ہے اس میں اس کا اتنا ہی اجر لکھا جاتا ہے جتنا کہ خود اس نے روزہ رکھا ہوگا. لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے
کچھ کلچر میں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ گھروں میں افطاری کے لیے بلایا جاتا ہے، بہت اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان بیٹھ کے تو کھانے کے بعد جو ہے وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، نہ عشاء کی نماز، نہ تراویح، اور نہ گھر کی جو خواتین ہیں وہ اس قدر تھک جاتی ہیں کہ جو ہے وہ بعد میں وہ صحیح طرح سے اپنی عبادت نہیں کر سکتی۔ تو اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ٹھیک ہے یہ بالکل انسان روزہ افطار کروائے، تو روزہ افطار اس طرح سے کروائے اپنی سہولت کے ساتھ کہ باقی جو عبادات ہیں ان میں خلل نہ ہو، یا پھر اتنی سادگی رکھی جائے ان چیزوں میں کہ بہت زیادہ جو ہے اہتمام نہ ہو، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایک طرح سے اسراف کے زمرے میں وہ چیزیں نہ آئیں کہ پھر انسان جو ہے وہ عبادت سے غافل ہو جائے اور جو اس کے فرائض ہیں ان سے غافل ہو جائے۔ تو اس چیز کو اس طرح سے نہیں لینا، بلکہ اس کو ہمیشہ ہمیں اسلام جو ہے وہ سادگی کا حکم دیتا ہے، تو سادگی کے ساتھ کسی کے گھر میں بھی جو ہے وہ افطاری بھجوائی جا سکتی ہے، کسی کو بلایا بھی جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، لیکن حرج وہاں پر ہوتا ہے جب ہم اپنے ٹائم کو پھر اس کے بعد ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اپنی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنی جو عبادات ہیں ان سے ایون کہ اگلی دن جو ہماری سحری ہے وہ تک متاثر ہوتی ہے کہ اس میں انسان اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آنکھ ہی نہیں کھل پاتی سحری کے ٹائم پہ، نیکسٹ روزہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بہت دھیان رکھتے ہوئے، بہت دھیان کے ساتھ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، حضرت زید بن خالد جو جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر سے کوئی چیز بھی کم نہ ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور پھر روزہ افطار کرنے والے کو دعا بھی دینی چاہیے، یعنی اگر کوئی ہمارا روزہ افطار کروائے تو اس کے لیے ہمیں دعا بھی دینی چاہیے اس کو، اور یہ بھی ہمیں جو ہے وہ اس میں جو ہماری احادیث ہیں اور جو ہماری سنت ہے وہ ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں اس کو اچھے طریقے سے دعا بھی دینی چاہیے، اور بہت خوبصورت دعا ہے، ضرور اس کو یاد رکھنا چاہیے، ضرور یاد کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر کوئی ہمیں افطاری بھیجوائے یا پھر ہم جو ہے وہ خود کسی کی افطاری کرنے کے لیے جائیں تو اس کو ہم یہ دعا دے سکتے ہیں۔ اور اس دعا کو دیکھتے ہیں، جو دعا ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ، اور اسے جو ہے وہ احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا دیتے: روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں۔ یہ سے احمد نے روایت کیا، اور بہت خوبصورت دعا، بہت مکمل اور جامع دعا ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ تو اس کو ضرور جو ہے وہ یا لکھ کے کم از کم اپنے پاس رکھی جا سکتی ہے، اور پھر دوسروں کو یہ دعا دی جا سکتی ہے۔